السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں کے الفاظل میں حضرت خلیفۃ المسیح راوی رحمہ اللہ کی بچپن کی متعلق کہانی آنی تھی۔ کیا بچوں کا الفاظل آ گیا ہے؟ جی ہاں، آئیں میں آپ کو سناتی ہوں۔ تو آج ہمارے پاس ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا بچپن۔ دادی جان کے آنگن میں محمود اور احمد بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور جلدی سے دادی جان کے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ دادی جان کرسی پر آرام کر رہی تھیں۔ اچانک شور سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ گڑیا اس وقت کمرے میں داخل ہوئی اور کہا، دیکھو محمود، اسے ڈانٹتے ہوئے نا، دیکھو محمود، آپ نے دادی جان کو اٹھا دیا۔ تو محمود جو تھا نا وہ آگے سے شرمندہ ہو کے کہتا کہ آئی ایم سوری دادی جان۔ تو دادی جان مسکراتے ہوئے پیار سے سمجھانے لگی نا، کوئی بات نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کہانی سننی ہوتی ہے، آپ کا انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ تو پھر احمد کہتا ہے، دادی جان آج آپ نے ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے بچپن کی کہانی سنانی ہے۔ تو دادی جان کہتی ہیں ساتھ میز سے کتاب اٹھاتے ہوئے نا، کہتی ہیں جی ہاں، یہ دیکھیں 2 کتابیں بھی ہیں میرے پاس، ایک مرد خدا، یہ بھی ان کی ایک کتاب تھی، تو اور سیدنا طاہر نمبر ماہنامہ خالد 2008۔ تو بچوں ایسا ہے، دادی جان کہتی ہیں کہ یہ تو آپ سب کو علم ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ہمارے چوتھے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے؟ آپ شروع ہی سے انتہائی شگفتہ مزاج اور ہنسمکھ تھے۔ اس کا مطلب ہے خوش اخلاق نا، شگفتہ مزاج، بہت اچھے خوش اخلاق انسان تھے وہ، اور ہنسمکھ بھی تھے، مطلب بڑے ہنسانے والے تھے نا۔ بچپن میں آپ شرارتیں بھی کرتے تھے، لیکن ایسی نہیں جن سے کسی کا دل دکھے۔ ہم جولیوں کے ساتھ، ہم جولیاں ہوتا ہے فرینڈس نا، جو ہاں جی ان کے ساتھ کھیلتے ہو نا، ہم جولیوں کے ساتھ کھیلتے اور مقابلہ کرتے، مثلاً دیوار پر چلنے کا مقابلہ، یا بارش کے پانی سے بھرے ہوئے گھڑوں کو پھلانگنے کا مقابلہ۔ کچھ بڑے ہوئے تو فٹ بال اور کبڈی میں بھرپور حصہ لیتے رہے۔ تو کبڈی میں تو آپ رحمہ اللہ نے خاصی شہرت حاصل کی۔ کبڈی بھی آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک ون ایسا گیم نا۔ تو احمد پھر کہتا ہے، تو آپ کی کسی شرارت کا واقعہ بتائیں نا۔ تو دادی جان کہتی ہیں، آپ رحمہ اللہ کا بچپن ہی تھا جب قادیان میں ایک کنواں کھودا جا رہا تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے مزدوروں کو، بالکل جی، تو آپ رحمہ اللہ نے مزدوروں کو دیکھا، مزدور ہوتے ہیں ورکرز جو، جی بالکل، کو دیکھا کہ کس طرح رسہ پکڑ کر پاؤں کنویں کی دیوار سے اٹکا کر نیچے اترتے ہیں اور پھر اسی طرح اوپر چڑھ کر باہر آتے ہیں۔ تو شام ڈلے جب مزدور چلے گئے تو آپ رحمہ اللہ نے بھی کنویں میں اترنے کی ٹھانی۔ جو ہی رسہ پکڑا، کنویں میں اترے تو ٹانگیں بہت چھوٹی تھیں اور دیوار تک پہنچ نہ سکتی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ رحمہ اللہ تیزی سے نیچے گرتے چلے گئے اور رستے نے ہاتھ چھلنی کر دیے، کیونکہ وہ ہاتھ پکڑا ہوگا نا۔ تو آپ رحمہ اللہ کو یہ ڈر تھا کہ امی جان نے زخمی ہاتھ دیکھے تو گھبرا جائیں گی اور سزا بھی مل سکتی ہے۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ ڈاکٹر کے پاس گئے، صرف مرہم ہاتھوں پر لگائی اور پٹی نہ باندھی۔ اس طرح یہ تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن کسی کو پتہ نہ لگنے دیا۔ تو محمود کہتا ہے، تو کیا ان کی امی جان کو پتہ نہیں چلا؟ تو دادی جان کہتی ہیں، پتہ تو شاید چل ہی گیا ہو، کیونکہ امی سے کبھی کوئی بات نہیں چھپ سکتی تھی، ٹھیک ہے، مگر فوراً نہیں پتہ چلا نا۔ تو محمود کہتا ہے، نا بابا نا، میں تو کسی گھڑے کے قریب نہ جاؤں گا۔ تو دادی جان کہتی ہیں، پھر ایک اور واقعہ بھی سن لو۔ ایک بار چڑیا گھر کی سیر کے دوران چھلانگ لگا کر شیر کے جنگلے میں چلے گئے۔ اوہ مائی گڈنس، ہے نا، بہادر بھی تھے، ہے نا۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے دار، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے ابا جان تھے نا، تو ان کے پہرے دار مطلب کہ جو نہیں سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے نا جو، تو مکرم عبدالاحد خان صاحب نے دوڑ کر آپ رحمہ اللہ کو باہر نکالا۔ سب گھبرائے ہوئے تھے، لیکن آپ رحمہ اللہ کے چہرے پر خوف کے کوئی آثار نہ تھے، بہت بہادر تھے نا۔ تو گڑیا کہتی ہے، ہائے اللہ، اگر شیر آپ کو کھا جاتا تو دادی جان کہتی ہیں، تبھی تو سارے ڈر گئے تھے، شکر ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ناخوشگوار ہوتا ہے کہ کوئی سیڈ، یا ٹھیک ہے۔ تو احمد کہتا ہے، یہ تو بہادری والی لیکن بہت خطرناک شرارت تھی۔ تو دادی جان کہتی ہیں، تھا تو خطرناک، مگر اس سے آپ کی بہادری کا بھی تو پتہ چلتا ہے نا۔ چلیں ایک اور مزے کا واقعہ سناتی ہوں۔
تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ صاحبزادی ہمشیرہ ہوتا ہے بہن حضرت مسیح رابع کی نا جی، صاحبزادی امت الباسط صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ آپ رحمہ اللہ اتنے شرارتی تھے کہ جب ہم لڑکیاں اپنے گڑیا کی شادی کرتی تو آپ اپنے گھر کے ہی دوستوں کے ساتھ آتے اور ہمارا پکا ہوا کھانا کھا جایا کرتے۔ ایک روز ہم نے کمرہ بند کر کے شادی کا اہتمام کیا تاکہ لڑکوں کی مداخلت کا امکان نہ رہے، مطلب مداخلت کے انٹرپٹ نہ کرے نا۔ تو ابھی کھانا شروع کرنا ہی تھا کہ یوں محسوس ہوا کہ دروازے پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ ہم نے کنڈی کھول دی، جو لاک ہوتا ہے نا کنڈی، دیکھا تو حضور رحمہ اللہ تھے، حضور تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے ایک بکرا پکڑا ہوا تھا جس سے ڈر کر لڑکیاں بھاگ گئی اور حضور رحمہ اللہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شادی کے کھانے مزے سے کھائے۔ کتنی اچھی تھی شرارتیں نا، مزے کی۔ تو محمود کہتا ہے ہاں 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 گڑیا آپ بھی تیار رہیں، اب کسی دن بھی میں بھی ایسی شرارت کروں گا آپ کے ساتھ، آپ بھی مجھے نہیں آنے دیتی نا کمرے میں۔ تو گڑیا کہتی ہے مجھے بکرے سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا، اس لیے ایسا سوچنا بھی مت۔ تو بہرحال ان کی باتیں سے جو ہے دادی جان خوش ہو رہی تھیں، ساتھ میں انجوائے کر رہی تھیں۔ تو پھر دادی جان کہتی ہیں کہ ویسے بھی محمود آپ اب بڑے ہو گئے ہو، لڑکیوں والے کھیل نہ کھیلا کرو نا، بلکہ میں آپ کو حضور رحمہ اللہ کی بہن کا بتاتی ہوں۔ محترمہ صاحبزادی امت النصیر صاحبہ نے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ میرا اور حضور رحمہ اللہ کا صرف 4 ماہ کا فرق تھا۔ آپ رحمہ اللہ چھوٹی بہنوں کے ساتھ خوب کھیلتے، مذاق بھی کرتے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی لڑائی کی ہو یا کسی کی دل آزاری کی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بچوں کو دیکھیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا ایج ڈفرینس کم بھی ہوتا ہے تو بہن بھائیوں کے ساتھ پیار سے رہتے ہیں۔ شعر و شاعری میں دلچسپی تھی اور جب سب مل کر شعر سناتے تو آپ رحمہ اللہ کئی بار فلبدی ہوتا ہے جو ایک دم سے آپ کو ٹاپک نہیں دے دیتے ہیں بتا اور پھر کہتے ہیں اس پہ بولو، ہے نا، تو فلبدی مزاحیہ شعر کہہ دیتے، کیونکہ حضور کی تو اپنی ایک کتاب بھی ہے نا پوئٹری کی، تو ان کو شعر و شاعری جو ہے وہ بھی آتی تھی۔ تو بڑی بہنوں کا بہت احترام کرتے، کبھی وقت ضائع نہ کرتے۔ تو یہ پیارے بچے جو ہیں نا سننے والے، وہ بھی ہمیں ان واقعات سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ تو محمود کہتا ہے یہ تو بہت مزے کے واقعات ہیں، اور کون کون سے کھیل آپ کھیلتے تھے؟ تو دادی جان کہتی ہیں بہت سارے کھیل جیسے آپ لوگ کھیلتے ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ خود حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اپنے بچپن کی مشاغل ہوتا ہے ہابیز کا نا، ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی مرضی کی کہانیاں پڑھنی اور کھیل کود اور گھڑ سواری اور کبڈی اور کبھی فٹ بال، اور سب سے زیادہ تو مجھے گھوڑے کی سواری کا شوق تھا، اور بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا شوق اللہ نے ڈال دیا تھا، میں اچھی کر لیا کرتا تھا۔ تو احمد کہتا ہے اور کیا کام کیا کرتے تھے؟ دادی جان کہتی ہیں آپ کو گھوڑ سواری پسند ہے دانیہ؟ ہے نا جی، آپ کے نانا جان کو بھی بہت پسند تھی۔ تو دادی جان کہتی ہیں بہت سے اچھے کام بھی کرتے تھے، مثلاً آپ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی درخت لگایا کرتے تھے، بچے اپنے درخت کو بڑھتا دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے نا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اونچا ہو جاتا ہے، جیسے آپ لوگوں کو اسکول میں بھی اکثر دیتے ہیں پلانٹ سیڈ دیتے ہیں کہ پلانٹ کریں، ہے نا۔ تو گڑیا کہتی ہے کیا بچپن میں آپ جماعتی کام کرتے تھے؟ تو دادی جان کہتی ہیں جی بالکل، بچپن ہی سے جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے پیارے حضور۔ تو آپ رحمہ اللہ خود بتاتے ہیں جب میں اطفال میں تھا تو جو بھی اطفال کا کام میرے سپرد ہوتا تھا میں کیا کرتا تھا، اور ہم وقار عمل بھی کیا کرتے تھے، اور میں اطفال میں 10 بچوں کا سائق بھی بن گیا تھا۔ تو گڑیا کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کی نمازوں کا معیار بہت عمدہ تھا، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ تو دادی جان کہتی ہیں نماز میں تو آپ کی خوشی اور ذوق کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنا ان کو اس کے ساتھ تعلق، کتنے شوق سے وہ کرتے تھے کام نا، تو خوشی اور ذوق دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ محترمہ صاحبزادی امت الباسط صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب کو نمازوں کا بچپن ہی سے بے حد شوق تھا، ہمیشہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر حضور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو چھوٹی عمر سے تہجد کا شوق تھا۔ دیکھیں دانیہ کہ کتنے چھوٹے تھے، تہجد کا بھی التظام کرتے تھے پیارے حضور، اور اس کو میں نے آج تک
حد المقدور برقرار رکھا ہے، مطلب کہ جب تک جتنی میں کوشش کر سکتا ہوں نا. تو ایسے ایک اور اچھی عادت بچپن سے ہی آپ رحمہ اللہ کی ذات کا حصہ بن گئی تھی، وہ مالی قربانی کی عادت تھی. اس بارے میں بھی حضور رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک ہفتے کا ایک آنا ملا کرتا تھا، یعنی ایک کوائن نا. تو مہینہ میں 4 آنے ملتے تھے، تو ہم سے وہ والدہ ایک آنا ایک ہفتے کا لے لیا کرتی تھیں کہ یہ فلاں چندے میں ڈالا جائے گا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اپنی امی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے مجھے بچپن ہی سے چندہ دینے کی عادت پڑ گئی ہے. تو احمد کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی عادت ہے، تبھی آپ ہمیں ہاتھ سے چندہ دینے کا کہتی ہیں، جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ خود اپنے اس میں سے نکالیں پاکٹ منی میں سے، تاکہ ہم بھی اس نیکی کو اپنائیں. تو دادی جان کہتی ہیں بالکل یہی بات ہے. چلیں شاباش، اب بہت دیر ہو گئی ہے، اٹھیں جا کر سوئیں، نہیں تو فجر پر آنکھ نہیں کھلے گی. ٹھیک ہے دادی جان، شب بخیر. جو احمد کہتا ہے نا، تو دادی جان بھی کہتی ہیں شب بخیر پیارے بچوں. تو یہ جو کہانی ہے نا دادی جان کے آنگن میں ہمیں بھیجیے دور سمین احمد جرمنی سے. تو یہ تو تھی آج کی کہانی. تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مجھے بہت اچھی لگی ہے اور بہت مزے کے واقعات تھے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ تو تھی آج کی دادی جان کے آنگن میں کہانی. جزاکم اللہ.